جب ایران اپنے سپریم لیڈر کو دفنا رہا تھا تو سیز فائر کی وائلیشن کرتے ہوئے امریکہ نے رات کے اندھیرے میں حملے شروع کر دیے تہران سے لے کر بشر تک 9 شہر 3 راتیں صرف تباہی ہی تباہی، لیکن ایران خاموش نہیں بیٹھا۔ ریٹیلیشن کرتے ہوئے ایران نے امریکہ کی جتنی بھی طاقت تھی سب کو نشانہ بنایا، اور یہ وہ جنگ تھی جو کہ کاغذ پر تو رک گئی تھی لیکن حقیقت میں زمین پر یہ کبھی رکی ہی نہیں تھی۔ 17 جون 2026 کو ایران اور امریکہ کے بیچ میں ایک پیس ایگریمنٹ سائن ہوا جسے میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کا نام دیا گیا، اور اس معاہدے کی جو لمٹ تھی وہ 60 دن تک تھی تاکہ دونوں ملک پرماننٹلی پیس ڈیل پر بات چیت کر سکیں۔ لیکن صرف 25 دن بعد جب ایرانی قوم اپنے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کو دفنا رہی تھی، امریکہ نے اس ایگریمنٹ کی اس سیز فائر کی وائلیشن کرتے ہوئے ایران پر ملٹیپل جو ہے وہ اٹیکس کر دیے۔ سیز فائر کی وائلیشن کرتے ہوئے امریکن اسٹرائکس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے رات کے اندھیرے میں، جب تہران پر ڈفرینٹ ملٹری فیسلٹیز کو ٹارگٹ کیا گیا، اور تہران کیپٹل سٹی پر ٹارگٹ کر کے امریکہ نے ایک سمبولک میسج دیا کہ سیز فائر ایگریمنٹ کی ان کے ہاں حیثیت صرف اور صرف ایک ردی کاغذ کے برابر ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، کیونکہ یہ اٹیک صرف اور صرف ایران کی کیپٹل پر نہیں بلکہ ایران کے دل پر تھا۔ امریکن اسٹرائکس میں سب سے پہلی باری آتی ہے بوشر پروونس کی۔ یہ وہ پروونس ہے جہاں ایران کا نیوکلیر کمپلیکس انسٹال ہے۔ اس کے آس پاس جتنے بھی ملٹری فیسلٹیز تھی ان سب کو ٹارگٹ کیا گیا، آلدو ایران اور امریکہ کی طرف سے یہ دونوں کی طرف سے یہ کنفرم کیا جا چکا ہے کہ جو ایران کا نیوکلیر ری ایکٹر ہے وہ ہٹ نہیں ہوا، لیکن جو اس کے آس پاس کی فیسلٹیز ہیں ان میں ضرور دھماکوں کی جو ہے وہ گونج سنائی دی گئی ہے۔ اب اس ٹپیکلی اس پروونس کو، اس جگہ کو ٹارگٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ایران کا نیوکلیر فیسلٹی ہے اس کو تباہ کیا جائے، کیونکہ بیسیکلی امریکہ کو اصل پرابلم ایران کی جو نیوکلیر فیسلٹیز ہیں اسی سے ہے، تو اس کو ڈیمیج کرنے کے لیے یہ اٹیک کیے گئے۔ اس کے بعد عباس سٹی کو بھی ٹارگٹ کیا گیا۔ عباس سٹی وہ سٹی ہے جہاں ایران کا IRGC کا جو نیوی ہیڈ کوارٹرز ہے وہ وہاں پر موجود ہے، اور یہ شہر جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہارموز سے بہت قریب ہے، اور یہ جو اسٹریٹ آف ہارموز کے انٹرسٹ کا کنٹرول ہے وہ اسی شہر پہ ہے، اسی لیے اس شہر کو بھی ٹارگٹ کیا گیا۔ اس کے علاوہ سری، چابہار، کونراک اور کیشم آئلینڈ کو بھی ٹارگٹ کیا گیا۔ کیشم آئلینڈ وہ جگہ ہے جہاں پر ایران کا جو ڈرونز فیسلٹیز ہیں اور میزائل لانچنگ فیسلٹیز ہیں وہ تمام کی تمام کیشم آئلینڈ پہ موجود ہیں، اور یہ جزیرہ جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہارموز کے بالکل قریب ہے۔ اس کو بھی مینلی ٹارگٹ کیا گیا اور یہاں پر بھی US کی اسٹرائکس کی گئی۔ اب جو سینٹاکام ہے، جو US کا سینٹرل کمانڈ، سینٹرل ملٹری کمانڈ مڈل ایسٹ میں سنبھالتا ہے، ان کی طرف سے یہ کنفرم کیا گیا ہے کہ 3 راؤنڈز میں تقریباً 300 سے بھی زیادہ ملٹیپل اٹیکس ایران کی نیوکلیر فیسلٹیز، ملٹری فیسلٹیز، ڈرون اٹیکس، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم، ان کی نیوی پلیٹ فارمز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ یہ سب اس وقت ہوا جب ایرانی قوم ایک غم میں، ایک دکھ میں اپنے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کے جانے کا غم منا رہی تھی۔ اس وقت امریکہ نے سیز فائر کی وائلیشن کرتے ہوئے ایران پر ملٹیپل اٹیکس کر دیے گئے، اور ان سب ٹارگٹس میں سے ان ٹارگٹس کو زیادہ سلیکٹ کیا گیا ہے جو کہ اسٹریٹ آف ہارموز کے بالکل قریب ہیں، تاکہ جو ایران کا جو ایک دھمکی اسٹریٹ آف ہارموز کی جو لگاتا ہے تاکہ اس چیز پہ کنٹرول کیا جا سکے۔ اب ان سب حملوں میں سے جو سب سے حیرت انگیز حملہ تھا وہ تھا اکالا کا، جو کہ گولسٹن پروونس ہے، ترکمانستان پہ اس کا بارڈر لگتا ہے۔ وہاں ریلوے فیسلٹیز اور لاجسٹک انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ کیا گیا۔ جگہ جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہارموز سے بہت دور ہے۔ اس کو ٹارگٹ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ایران کا جو جیو پالیٹکس ہے اس کو بھی جو ہے وہ نقصان پہنچایا جائے۔ اب US اسٹرائکس کے بعد سلسلہ شروع ہوتا ہے ریٹیلیشن کا، تو ایران نے جتنے بھی امریکن بیسز جو گلف ریجن پر پھیلے ہوئے ہیں اور جو کئی سالوں سے یہاں موجود ہیں، اور جتنے بھی مڈل ایسٹ میں آپریشن ہوتے ہیں ان میں یہ بیسز استعمال ہوتی ہیں، ان کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا۔ اس میں سب سے پہلی بیس ہے العدید قطر ایئر بیس۔ یہ وہ ایئر بیس ہے جو کہ گلف ریجن پر پھیلی سب سے بڑی US ملٹری بیس ہے، اور سینٹاکام کا جو ریجنل آپریشن ہے وہ یہیں سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اس بیس پر IRGC کا حملہ کرنے کا مقصد یہ تھا، چونکہ یہ سینٹاکام کا نروس سسٹم سمجھا جاتا ہے، اور مڈل ایسٹ پہ جتنے بھی آپریشنز ہوتے ہیں وہ اسی ایئر بیس سے کنٹرول کیے جاتے ہیں، کیونکہ یہ سب سے بڑی ایئر بیس ہے۔ اس
پر حملہ کر کے ایران نے یہ کلیئر میسج دے دیا کہ اگر ان کے سینٹر آف کمانڈ پر حملہ کیا جائے گا تو امریکہ کے سینٹرل آف کمانڈ پر بھی ریٹیلیشن کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ پرشین گلف میں ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد باری آتی ہے منامہ بحرین کی۔ یہاں پر 5th فلیٹ فورس کے ہیڈ کوارٹر موجود ہیں جس کو ٹارگٹ کیا گیا، اور یہ 5th فلیٹ فورس وہ ہے جو اسٹریٹ آف ہارموز اور پرشین گلف کی سیکیورٹی سنبھالتی ہے۔ ایران کے مطابق یہ وہی فورس ہے جو اسٹریٹ آف ہارموز میں ان کے جہازوں کو تباہ کرنے کے خلاف استعمال کی جاتی ہے۔ اب ان فیسلٹیز کے ساتھ ساتھ کویت میں علی السلیم ایئر بیس جو ہے، جو کہ ایک مین انفراسٹرکچر اور لاجسٹکس نیٹ ورک سمجھا جاتا ہے یو ایس ملٹری بیسز کا، اس کو بھی جو ہے وہ ایران نے اپنے حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ اس کے علاوہ یونائٹڈ عرب امارات میں الزفرہ ایئر بیس جو ہے، جہاں سے ایئر اسٹرائکس کے آپریشن لانچ کیے جا سکتے ہیں، ایران نے اسے بھی جو ہے وہ ٹارگٹ کیا ہے تاکہ ان کے خلاف وہ بیس استعمال نہ ہو سکے۔ اس کے علاوہ کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو ہے اس کو ڈیمیج کرنے کی بھی نیوز جو ہے وہ آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جارڈن اور عمان میں جو یو ایس فیسلٹیز تھیں، ایران نے ان سب کو ٹارگٹ کیا ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ یہ پیس ایگریمنٹ سائن ہو چکا تھا، جس کی مدت جو ہے وہ 60 دن تک کے لیے تھی کہ 60 دن تک کوئی سیز فائر کی وائلیشن نہیں کرے گا، اور 60 دن دیے گئے تھے کہ جو بھی شرائط ہیں ان شرائط پہ ایران کی طرف سے کچھ شرائط رکھی گئیں، کچھ شرائط امریکہ کی طرف سے رکھی گئیں، اور اوبیسلی ایران اپنی نیوکلیر فیسلٹی کو تو موو بالکل بھی نہیں کرنا چاہے گا۔ تو اس دوران جب ایران ایک پیس ایگریمنٹ پر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہو چکا تھا، اور وہ اپنے سب سے عظیم لیڈر سپریم لیڈر جو ہیں ان کے آیت اللہ علی خامنئی کی تدفین میں ان کے جنازے میں مصروف تھا، اس وقت سیز فائر کی وائلیشن کر کے امریکہ نے یہ بالکل ایک کلیئر میسج دے دیا کہ ان کے ہاں سیز فائر جو ایگریمنٹ ہوا ہے، جو پیس ٹاک ایگریمنٹ ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور وہ صرف اور صرف ایران کو تباہ کرنا چاہتے ہیں اور ایران کی جو نیوکلیر فیسلٹی ہے اس کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بیسیکلی جو بینیتھ دا ٹیبل جو ریزنز ہیں کہ ایران کی ریجیم چینج یا ایران کو ایلیمینیٹ کرنے کی جو ایک آپریشنز لانچ کیے جا رہے ہیں، اسرائیل اور یو ایس کمبائنڈ جو آپریشن لانچ کر رہا ہے ان کے اگینسٹ، اس کا مزید ڈیٹیل میں کیا ریزن ہے، کیا وجوہات ہیں، یہ سب اگر جو ہے وہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں اس پہ بھی ویڈیو بناؤں تو کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، تاکہ میں اس کو مزید ڈیٹیلنگ کر کے آپ کو جو ہے وہ ویڈیو بنا سکوں۔ اس کے علاوہ آپ مزید اپڈیٹس اور یہ چیزیں ڈاکومنٹری ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک کریں، فالو کریں اور شیئر کریں، اور یوٹیوب پہ میرا چینل ہے حذیفہ ڈاکومنٹریز، اس کو ضرور جو ہے وہ جا کے دیکھیے گا۔